میرے سامنے کتاب ہے علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے کی شائع کردہ مزاح نگاروں کا کمانڈر ان چیف جناب ضمیر جعفری۔ یہ کتاب تحریر کی ہے جناب جبار مرزا صاحب نے اور علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے کی طرف سے اس کو شائع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ضمیر جعفری صاحب کے حوالے سے جبار مرزا صاحب نے جو کوئی تحریر کیا ہے، کئی سال کی محنت کے بعد یہ کتاب سامنے آئی ہے۔ جبار مرزا صاحب اس کتاب میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں جو مجھے بڑا دلچسپ اور دل فریب واقعہ لگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بچپن سے یہ سنتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ خطیب صاحب جب خطابت کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی واقعہ بھول جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں درود شریف پڑھیں۔ لوگ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو خطیب صاحب کو واقعہ یاد آ جاتا ہے یا پھر اپنی طرف سے وہ واقعے کو کوئی نیا رخ دے دیتے ہیں۔ بہرحال درود شریف پڑھنے کا کہہ کر مولانا صاحب اپنے لیے آسانی پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک مشاعرے کے دوران ضمیر جعفری صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اچانک بھول گئے، ان کے پاس ڈائری بھی نہیں تھی، تو میں نے کہہ دیا درود شریف پڑھیں۔ لوگوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ضمیر جعفری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جبار مرزا کو سٹیج پر بٹھایا کریں۔ عرض مصنف میں جبار مرزا صاحب لکھتے ہیں، صبر و استقامت کا استعارہ، زندہ ضمیر، قلم کا ضمیر، ادب شاعری، صحافت، مزاح نگاری اور کالم نویسی کا روشن ضمیر، گھر معاشرہ ماحول کا ضمیر، ضمیر حاضر، آپ کا ضمیر، ہم سب کا ضمیر، قوم کا ضمیر، سید ضمیر جعفری مزاح نگاروں کا کمانڈر ان چیف 372 صفحے کو محیط۔ اس کہانی کا آغاز 1995 کو تب ہوا جب ہم ماہنامہ افتخار ایشیا کے ایڈیٹر تھے اور سید ضمیر جعفری 1965 کی حربی یادیں لکھا کرتے۔ 29 برسوں کا گوشوارہ مزاح نگاروں کا کمانڈر ان چیف پیش ہے۔ سید احتشام ضمیر چاہتے تھے کہ یہ تبرک جلد تقسیم ہو۔ ہم نے اس بھنڈار کو شام میں سے ہی منصوب و معنون کر دیا۔ ابو عمار بلال مہدی گاہے گاہے ہم سفر رہے مگر وہ خود اب ہم میں نہیں رہے۔ قلم فاؤنڈیشن لاہور کے علامہ عبدالستار اعظم نے اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ کراچی سے ممتاز قلمکار رد قادیانیت کا حوالہ مصنف مورخ اور افق پبلیکیشن کے جناب محمد احمد طرازی کی فنی معاونت اور درود شریف ورلڈ بینک چک عبدالخالق کے سید حسنات احمد کمال کی رہنمائی محمیز بنی۔ جناب عطاء اللہ قاسمی برگیڈیئر سہولت رضا، معروف ماہر تعلیم جناب ساجد ملک، پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال کامران، پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق جاوید، ڈاکٹر نجیبہ عارف، ڈاکٹر یوسف عالمگیر، پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد، محترمہ انیلا ٹوانا، ڈاکٹر پونم گوندل اور جناب ندیم رحمان ملک کی مشاورت اللہ کے تحسین ہے۔ اس میں آخر پہ جبار مرزا صاحب نے ان سب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عطاء اللہ قاسمی صاحب لکھتے ہیں، ہمارے نظریاتی اور ہم خیال قلمکار ساتھی ہیں۔ عطاء اللہ قاسمی صاحب نے پیر و مرشد سید ضمیر جعفری کے عنوان سے تحریر کیا۔ جناب جبار مرزا ہمارے نظریاتی اور ہم خیال قلمکار ساتھی ہیں۔ نصف صدی کے اس تلک میں عقیدت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں پیروں اور مرشدوں کا درجہ دیے ہوئے ہیں۔ جبار مرزا صاحب یادوں کو پرزہ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ان کی کئی کتب نظر سے گزری، ایک نئی دنیا پڑھنے کو ملتی ہے، مگر مزاح نگاروں کا کمانڈر ان چیف سید ضمیر جعفری ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے۔ ہم دونوں کا اپنے پیر و مرشد ضمیر جعفری صاحب پر اتفاق ہے، البتہ صفحہ نمبر 238 چیدہ چیدہ میں سید ضمیر جعفری سے جڑے سیٹھ ایڈی ادیب والے واقعے سے اختلاف میں میری عقیدت کو عمل دخل ہے۔ مزاح نگاروں کا کمانڈر ان چیف بہت ہی کمال تحقیق ہے، بعض ایسی باتیں جو کئی مقالہ نگاروں کی بھی نگاہ سے پوشیدہ رہیں، جبار مرزا صاحب نے وہ سپرد قلم کر دیں۔ اس کتاب میں ہماری ایک صدی کی ادبی، فوجی، لسانی اور معاشرتی تاریخ محفوظ ہو گئی۔ خوش رہیں جبار مرزا صاحب۔ یہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ ابھی چلتے ہیں صفحہ نمبر 238 پر، جس کا تذکرہ جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے۔ سب ہیڈنگ ہے، گارڈ آف آنر جیلم کینٹ میں فوج کے زیر اہتمام مشاعرہ تھا۔ سید ضمیر جعفری چند دیگر شعراء کے ساتھ پہنچے تو گیٹ پر موجود فوجی جوان نے روک لیا۔ کہا، میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایسے کوئی احکام نہیں، نہ ہی اندر سے کوئی نام آیا ہے، لہٰذا آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے۔ ایک شاعر نے گاڑی سے اتر کے کہا، ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت مشہور شاعر سید ضمیر جعفری ہیں، انہیں خصوصی دعوت ہے، مگر پھر بھی پہرے دار فوجی نے اجازت نہ دی۔ اتنے میں سید ضمیر جعفری نے ایک دوسرے شاعر سے یہ کہہ کر بھیجا کہ اسے کہو میجر ضمیر جعفری آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فوجی جوان نے ٹوپی سیدھی کی اور کہا، کہاں ہیں میجر صاحب؟ کار کے قریب پہنچ کے فوجی جوان نے بندوق کے بٹ پر زور سے ہاتھ مارا۔
سلامی پیش کر کے فوجی انداز میں منہ سامنے جانب کر کے کاشن میں بلند آواز کہا، معاف کرنا سر، مجھے بالکل بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ گاڑی میں موجود ہیں۔ عطا اللہ قاسمی حسین مجروح سیٹھ اے ڈی ادیب، اس عنوان کے تحت جبار مرزا صاحب نے تحریر کیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک سیٹھ اے ڈی ادیب ہوا کرتے تھے، سرائے عالمگیر سے ان کا تعلق تھا۔ ادیب تو وہ تھے نہیں مگر تخلص ادیب رکھا ہوا تھا۔ بنیادی طور پر وہ تعمیرات کے ٹھیکیدار تھے۔ ادبی تقریب پر ڈھیروں روپیہ خرچ کیا کرتے، جو کوئی ملتا اسے اپنا وزٹنگ کارڈ ضرور دیتے۔ ہم بعض دفعہ ایک ہی تقریب میں کئی بار ان سے وزٹنگ کارڈ لے لیا کرتے تھے، یعنی جتنی بار سامنا ہوتا وہ کارڈ دیتے۔ سید ضمیر جعفری صاحب نے سیٹھ اے ڈی ادیب کی طرف سے منعقدہ اسلام آباد کی ایک تقریب میں خطاب کے دوران سیٹھ صاحب کو مخاطب کر کے کہا، اے ڈی ادیب صاحب، جس فراوانی سے آپ ادبی تقریب پر روپیہ پیسہ لگا رہے ہیں، ادیب تو آپ پہلے ہی نہیں، سیٹھ بھی نہیں رہیں گے۔ جناب عطا اللہ قاسمی یہ بات ماننے کے تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مرشدی ضمیر جعفری کسی کی دل شکنی کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے بہتیرا کہا، میں خود اس تقریب میں موجود تھا، مگر قاسمی صاحب تب بھی نہ مانے۔ مزاح نگاروں کا کمانڈر ان چیف میں اس واقعے کو شامل کرنے کے لیے جناب حسین مجروح کے سامنے جب یہ مقدمہ رکھا تو وہ بولے، عطا اللہ قاسمی صاحب کو مرشدی بارے عقیدت کو خراج تحسین اور آپ کا سماعتی اور عینی شاہد ہونا بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سید ضمیر جعفری صاحب کا جملہ تخلیقی ہے، لہٰذا اسے شامل کتاب ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام اور عطا اللہ قاسمی، اس سب ہیڈنگ کے تحت تحریر کیا گیا ہے کہ سید ضمیر جعفری اور عطا اللہ قاسمی 7 جولائی 1985 کو ایک کتاب کی تعارفی تقریب اور عطا اللہ قاسمی کے اعزاز میں جشن کے سلسلے میں آزاد کشمیر کے ضلع راولہ کوٹ گئے ہوئے تھے۔ رات مجوسہ گیسٹ ہاؤس میں قیام ہوا۔ سید ضمیر جعفری نے اپنی ڈائری 1985 صفحہ لے کر میں مجوسہ ہی لکھا ہے، جبکہ عطا اللہ قاسمی اسے پنجوسہ کہہ رہے ہیں، اور دیکھ میرا کشمیر کے مصنف یعقوب نظامی نے بن جونسا لکھا ہے۔ وہاں سے آزاد کشمیر کے سابق صدر میجر جنرل محمد حیات کا گھر گیسٹ ہاؤس کے خدمتگار بابا نور محمد کے مطابق 7 درختوں کے فاصلے پر تھا۔ اگلی صبح حسب عادت مارننگ واک کو نکلے تو ایک چڑھائی چڑھ کے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ قریب سے گزرتے ہوئے ایک اجنبی نے زور سے کہا، السلام علیکم۔ جعفری صاحب نے ٹوٹی پھوٹی سانس میں دھیرے سے عطا اللہ قاسمی سے کہا، اسے میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیں۔ تو عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے یہ واقعہ، جس کے بارے میں انہوں نے اپنے اسی کتاب میں دی گئے البتہ تبصرے یرائے میں کہا، سیٹھ اے ڈی ادیب والے واقعے سے اختلاف میں میری عقیدت کو عمل دخل ہے۔ یعنی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے عقیدت کی بنا پر ایسا کہا تھا کہ ضمیر جعفری صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے۔ آ جاتے ہیں کتاب کے آخر میں یہ تبصرہ کیا گیا ہے، رائے دی گئی ہے جناب الطاف حسن قریشی صاحب کی طرف سے۔ ہمارے محترم دوست جناب جبار مرزا نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور بے پایہ شوق صحرا نوردی میں اردو ادب اور صحافت میں بڑا نام پیدا کیا ہے۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور کرم فرماؤں کی بے حد قدر کرتے اور انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اس کا زندہ ثبوت وہ عظیم تخلیق ہے جو انہوں نے مزاح نگاروں کے کمانڈر ان چیف کے عنوان سے ترتیب دی ہے، جو ہمارے عہد کے بے بدل شاعر اور ادیب سید ضمیر جعفری کی شخصیت، ان کے ادبی کارہائے نمایاں کے بارے میں ہے۔ کتاب کے صفحات ہیں 380، زبردست ٹائٹل ہے، بیک پیج بھی بہت ہی عمدہ ہے، کاغذ A1 قسم کا لگایا گیا ہے، اس میں بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کے ساتھ ساتھ کلرڈ پکچرز بھی ہیں۔ آ جاتے ہیں کتاب کی قیمت کی طرف۔ علامہ عبدالستار اعظم صاحب کے ادارے نے اس کتاب کو شائع کیا اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے 3000 روپے، جبکہ اگر کوئی پاکستان سے باہر یہ منگوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ کتاب ہے $40 کی۔ آخر پہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سید ضمیر جعفری کی ایک نظم جو اسی کتاب کا جبار مفتی صاحب کی طرف سے حصہ بنایا گیا ہے۔ غیر کے نہری رقبے سے اپنا منجر بارانی اچھا، شہری انجانوں سے اپنے گاؤں کا بابا جانی اچھا، مصری سے ملتانی بہتر، بصری سے بجرانی اچھا، لندن پیرس سے اپنا یہ ڈیرا غازی خانی اچھا، قرض کے ریشم سے ہم کو اپنا پتھر بولانی اچھا، مانگے تانگے دودھ سے لوگو اپنا سادہ پانی اچھا۔